بھارتی ہرزہ سرائی کا سفارتی محاذ پر بھرپور جواب. وزیر اعظم نواز شریف امریکہ میں متحرک. عالمی رہنما مقبوضہ کشمیر میں خون ریزی کو رکوائیں. اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل کرایا جائے. سلامتی کونسل کے مستقل اراکین کو خط. وزیر اعظم نواز شریف نے امریکی وزیر خارجہ کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بل کلنٹن کا وعدہ یاد دلا دیا. اوباما انتظامیہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آگے آئے. وزیر خارجہ جان کیری سے مطالبہ. کور کمانڈرز کانفرنس میں بھارتی اشتعال انگیز بیانات کا نوٹس. اڑی واقعے کے بعد بھارتی عزائم اچھی طرح سمجھتے ہیں. مسلح افواج ملک کو درپیش براہ راست یا بالواسطہ ہر قسم کے خطرات کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے. جنرل راحیل شریف کا خطاب. خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان اور بھارت مسئلہ کشمیر مذاکرات سے حل کریں. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر چین کو بھی تشویش. اٹلی نے پیلٹ گن کا استعمال ناقابل قبول قرار دے دیا. اڑی حملے کی تحقیقات سے پہلے ہی بھارتی الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری. پاکستان کے خلاف فوجی آپشن خارج الامکان نہیں. بھارتی وزیر وی کے سنگھ کا نریندر مودی کی زیر صدارت اجلاس کے بعد پاکستان مخالف راگ. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا ہر حربہ تحریک آزادی کو دبانے میں ناکام. مسلسل 13ویں روز بھی کرفیو کے باوجود آزادی مارچ، ہزاروں افراد کی شرکت. پاکستان کے حق میں نعرے. بلوچستان میں بھارتی مداخلت کا جیتا جاگتا ایک اور ثبوت منظر عام پر آ گیا. براہمداغ بگٹی نے بھارت میں پناہ لینے کا فیصلہ کر کے مودی سرکار کا پول کھول دیا. ڈرائیو اینڈ مارچ ہر صورت ہوگا. حکومت کی غنڈہ گردی کا ہر صورت مقابلہ کیا جائے گا. غیر قانونی ہتھ کنڈے برداشت نہیں کریں گے. عمران خان ڈٹ گئے. شیخ رشید کہتے ہیں اگر روکا گیا تو جاتی عمرہ جا کر دم لیں گے. عمران خان تحریک اعتصاب کی ناکامی سے ذہنی توازن کھو چکے ہیں. نواز شریف کے گھر کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دیں گے. زعیم قادری کا اعلان. لیگی کارکنوں نے صحافیوں سے جھگڑا کرنے پر گلو بٹ کے بھائی کی درگت بنا دی. پولیس نے گرفتار بھی کر لیا. عمران تو آئے گا، ڈنڈے کر کے جائے گا. عمران تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار. ڈرائیو اینڈ مارچ میں بڑے سیاسی تصادم کا خدشہ. سیاسی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات. جنون اور نون کی صف بندیاں. متوالوں نے ڈنڈے سنبھال لیے. کپتان کے کھلاڑیوں نے بھی بلے اٹھا لیے. ڈنڈوں اور گنڈاسوں سے سیاسی کارکنوں کو ہراساں کرنا دہشت گردی ہے. حکمران زبانیں خاموش کرانے کے بجائے اپنی لوٹ مار بند کریں. سراج الحق کی کڑی تنقید. ڈرائیو اینڈ مارچ پر تحریک انصاف کے لیے نیک جذبات ہیں مگر پیپلز پارٹی حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو. چیچا وطنی کے حلقہ NA 162 کے ضمنی انتخاب میں نتائج کی آمد جاری. نون لیگ کے طفیل جٹ کو تحریک انصاف کے رائے مرتضی اقبال پر برتری حاصل. لاڑکانہ اور سکھر سمیت اندرون سندھ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن ہوگا. بلوچستان سے دہشت گردوں کو روکنے کے لیے رابطہ کیا جائے گا. سندھ کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ. ضرورت پڑنے پر رینجرز کی مدد بھی لی جائے گی. مولا بخشاندیو کی بریفنگ. سول ملٹری قیادت ایک صفحے پر نہیں. جمہوریت کا موجودہ جدید ماڈل پائیدار نہیں. اس ماڈل میں ڈرائیونگ سیٹ پر تو سویلین ہے مگر اصل کنٹرول پچھلی سیٹ پر بیٹھے شخص کے پاس ہے. رہنما پیپلز پارٹی فرحت اللہ بابر کا سیمینار سے خطاب.
शिकारपुर में बिलावल भुट्टो जरदारी की खुदकुश हमले में शहीद पुलिस एहलकार के अहल खानों से ताज़ियत। वजीर आला का बेवा को 50 लाख और शहीद के भाई के लिए नौकरी का ऐलान। बदकिस्मती से बाज़ सियासी जमातें अपने मकासद के हुसूल के लिए दहशतगर्दों की हिमायत करती हैं, जिसका फौरी इदराक किया जाना चाहिए। रिवायती खिलाड़ी हैं, कभी क्रीज से बाहर नहीं खेलते। चीफ जस्टिस का नए अदालती साल पर तकरीब से खिताब। इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी के 3 मुकदमात में ख्वाजा इजहारुल हसन की जमानत मंजूर। अपोजिशन लीडर कहते हैं किसी अफसर से जाती इख्तिलाफ नहीं, कानून पर अमल कराने वालों को भी कानून का एहतराम करना चाहिए। ख्वाजा इजहार को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया। राव अनवार ने अपनी मुअत्तली को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत का चीफ सेक्रेटरी, महकमा दाखिला, आईजी सिंध और दीगर को नोटिस। 27 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। सानहे बल्दिया फैक्ट्री केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैक्ट्री मालिकान को बेगुनाह करार देने से मुतालिक तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। फैक्ट्री मालिकान और मैनेजर को पेश होने का हुक्म। ईरानी बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग। गैर कानूनी तौर पर ईरान के रास्ते यूनान जाने वाले 2 पाकिस्तानी नौजवान हलाक। ताल्लुक पिंडी भटिया से था। अफगानिस्तान के सूबे उर्ज़गान में अमरीकी तैयारों ने अफगान पुलिस चेक पोस्ट उड़ा दी। बमबारी से 8 एहलकार हलाक। खाना जंगी से तबाह। शाम में बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का मिशन। शामी बाशिंदे ने नाकारा बमों और रॉकेटों से झूले बना दिए। कप्तान मिसबाउल हक ने वनडे में तनज़्ज़ुली की वजह मकामी क्रिकेट के स्ट्रक्चर को करार दे दिया। कहा कि हार पर कप्तान को जिम्मेदार ठहराने का सिलसिला बंद होना चाहिए। शिकस्त की जिम्मेदार मैनेजमेंट भी होती है। लाहौर में फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की रस्म हिना की तकरीब जारी। जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर रहा हूँ, पर स्टार दुआ करें। मीडिया से गुफ्तगू।